اکٹھے کر کے ان کو بروئے کار لا سکیں۔ دیکھیں معاشرے میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی زندگی آئی، می اور مائن کے گرد گھومتی ہے، یعنی میں، میرا اور مجھے۔ اور ہمارے بیٹا تھوڑا سا نا میری گزارش ہوگی کہ فوٹوگرافرز وغیرہ نا تھوڑا سا میں ذرا ڈائریکٹ بات کر لوں، ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ میں آپ سے ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ اپنے کیمرے بھی بند کر دیجئے بیٹا، اس طرح نا موبائل چھوڑ دیجئے بیٹا چھوڑ دیجئے موبائل۔ رہا ہے جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کہتے ہیں تم بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا، تم انجینئر بننا، تم پائلٹ بننا، تم بہت بڑے بزنس مین بننا، تم پولیٹیشین بننا، یعنی تم کچھ اپنے لیے بننا۔ اور بڑے فخر سے، اگر کسی کے 4 بچے ہوں اور بڑے فخر سے وہ بیان کرتا ہے کہ میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، چھوٹا انجینئر ہے، فلاں کا فلاں بزنس ہے، یعنی ہم فرد کو فرد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کے اندر انڈیویجول گروتھ میں کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ آپ جتنے لوگ یہاں، کچھ تو بچے ہیں، کچھ میری عمر کے یا مجھ سے کم عمر کے لوگ جو ہیں، وہ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کے گھر میں جو سواری تھی، کیا وہی سواری ہے یا پہلے سے بہتر ہے؟ آپ کے گھر کے اندر جتنے ایئر کنڈیشنر تھے وہ پہلے سے بہتر ہیں؟ وہ پہلے جتنے ہی ہیں کہ پہلے سے بہتر ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا ڈسٹربنس ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیے، آپ ٹھنڈے دل سے اپنے دل میں غور کیجئے کہ جب آپ لاہور جاتے تھے تو اسی طرح کی سڑک تھی جس پر آپ جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ آپ کے بینکنگ کا نظام اسی کی طرح تھا، آپ کے کپڑے اسی طرح کے تھے، آپ کا کھانا پینا اسی طرح تھا، آپ کی شاپنگ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 10 سال میں ہم میں سے ہر شخص نے بہت ترقی کی ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے بارے میں پیچھے تو کہتے پاکستان نیچے جا رہا ہے۔ کتنی یعنی حیران کن بات ہے کہ ایک درخت کی شاخیں ٹھیک ہوں، اس کے پتے ٹھیک ہوں، ان کی ساری چیزیں ٹھیک ہوں، مگر درخت مرجھا رہا ہو۔ یہ بات عقل مانتی ہے؟ اور یہ ایسا ہو رہا ہے اس لیے کہ انفارچونیٹلی ہم فرد کو فرد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لہٰذا جس چیز کے ساتھ بھی ایک پرائیویٹ کا لفظ آ جاتا ہے وہ ترقی کرنے لگ جاتی ہے، جس کے ساتھ گورنمنٹ کا یا قوم کا لفظ آ جاتا ہے وہ نیچے جانی شروع ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ ایئر لائن ہو، چاہے وہ بس سروس ہو، چاہے وہ ڈاک خانہ ہو۔ پاکستان کی پوسٹل سروس کو رائل پوسٹل سروس کہا جاتا تھا، اب ہر بندہ ٹی سی ایس کو یوز کر۔ اتنا سا ایک کھڈے کے اندر ایک آفس ہوگا اور اتنا بڑا جنرل پوسٹ آفس ہے بہاولپور کے اندر، وہاں آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، اور وہ چھوٹے سے کھڈے میں لوگ لائن کر کے ٹی سی ایس کے اوپر چیزیں بھیج رہے تھے۔ یہ بات کتنی پریشان کن ہے۔ آپ میں سے جو میری عمر کے یا تھوڑے سے کم ہیں، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ بس سروس ہوا کرتی تھی، لوگ فخر سے اس پہ بیٹھتے تھے کہ یہ ٹائم بڑی سیو کرتی ہے، یہ سیکیورٹی بڑی، اس کا ڈرائیور بڑا کوالیفائڈ ہے، ڈرائیور ویری ویل پیڈ ہے۔ اور لوگ جن کی ایک بسیں ہوتی تھیں، اب ان کی بڑے بڑے بسوں پہ سروس سسٹم ہے۔ فیصل موور دیکھ لیں، نیو خان دیکھ لیں، وہاں دیکھیں۔ آخر یہ کیا پرابلم ہے کہ انڈیویجول تو گرو کر رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص کے پلازے بن رہے ہیں، ہر شخص کی سواری کا نظام جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہے، لیکن ملک بیچارہ جو ہے وہ غریب سے غریب، غریب سے غریب، غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم فرد کو فرد کے لیے تیار کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو خود غرضی سکھا کے صرف اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کچھ لوگ یہ سوچیں کہ آئی، می اور مائن سے ہم نے وی، آور اور اس کی طرف جانا ہے، اللہ نے جو مجھے صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا کے فائدے کا میں حقدار ہوں، میرے بیوی بچے اس کے حقدار ہیں، میرے ماں باپ اس کے حقدار ہیں، مگر ایک وہ شخص جس کا نام محمد بشیر ہے، جو سڑک کے اوپر جھاڑو دے رہا ہے یا کوڑا اٹھا رہا ہے، فار ایگزامپل، میری اگر کوئی صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کا وہ شخص بھی حقدار ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں وہ کون ہے۔ اور اس چیز کا نام ایکچولی لیڈرشپ ہے۔ آپ لوگ جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اب ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں آپ سے انٹریکٹیولی پوچھتا کہ آپ کے ذہن میں لیڈرشپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے لیڈرشپ سے آپ کیا مراد؟ آپ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ، یوتھ لیڈرشپ، سوشل لیڈرشپ، جی یہ امتحان نہیں ہے، جسٹ انٹریکشن کے لیے۔ جی بالکل صحیح کہا، وہ بیٹی نے بالکل صحیح کہا ہے۔ دیکھیے میری بات غور سے سنیے گا، ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے
کہ ایک شخص جو اتھارٹی پہ آ جائے وہ لیڈر ہے، ایک شخص جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ لیڈر ہے، ایک شخص جس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہوں وہ لیڈر ہے، اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں. لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تقریباً انہوں نے صحیح کہا کہ لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے انفلوئنس کو، اثر کو استعمال کر کے پازیٹیو کی طرف کوئی تبدیلی لے آئے. یہ بات ہم سب کے دائرہ اختیار کے اندر ہے، اور لیڈر بننے کے لیے کوئی اتھارٹی، کوئی عہدہ، کوئی پولیٹیکل پوسٹ، کوئی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ، کوئی پیسے کی کثرت، ان سب کی ضرورت نہیں ہے. ملک کے وزیر اعظم کا ایک زون آف انفلوئنس ہے، اس زون آف انفلوئنس کا وہ ذمہ دار ہے. ملک کے گورنر کا، پنجاب کے گورنر کا ایک زون آف انفلوئنس ہے، کمشنر بہاولپور کا ایک زون آف انفلوئنس ہے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا ایک زون آف انفلوئنس ہے، آپ کا اور میرا بھی ایک زون آف انفلوئنس ہے. اس زون آف انفلوئنس میں جس میں میرے لوگ جو میرے دائرہ اثر میں ہیں، ان کے اندر میں کوئی تبدیلی لا سکوں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، اور یہ تبدیلی آئی، می اور مائن سے بیونڈ ہو. کس کا بینیفیشری میں، میرے سبلنگز، میرے آف سپرنگز اور میرے ماں باپ کے علاوہ بھی کوئی ہو جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں. یہ وہ کام ہے میرا خیال ہے جس کے لیے آپ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں سے ایک ہے کہ جہاں اکثریت آپ کی عمر کے لوگ ہیں، یوتھ کے لوگ ہیں. کچھ ملک ایسے ہیں جن کے اندر معدنیات بہت زیادہ ہیں، کچھ ملکوں میں انڈسٹری بہت زیادہ ہے، کچھ ملکوں میں ایگریکلچر کی جو ریسورسز بہت زیادہ ہیں، کچھ کے اندر ٹورزم بہت زیادہ ہے. پاکستان میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز ہم بھول رہے ہیں کہ دنیا کے سوفسٹیکیٹڈ سے بھی سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر کے مقابلے میں ایک عام آدمی بھی بہت سپیریئر ہے. اور پاکستان کے اندر تقریباً 51% آبادی جو ہے وہ آپ لوگوں پر مشتمل ہے. اس لیے پاکستان تو دنیا کا ریچسٹ ملک ہے، بشرطے کہ اس یوتھ کی ایبلٹی کو کیپٹلائز کیا جائے اور اس کو پراپر طریقے سے ڈائریکٹ کیا جائے. اور سارے لوگ، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اس کام کو کرنے جا رہے ہیں. مجھے آپ کے کام کی پوری تفصیل نہیں پتا، مجھے سارے کے TORs نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پروجیکٹس کون کون سے ہیں. میں انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز مجھے ضرور ملیے. میں حاضر ہو جاؤں گا تاکہ میں سارے بات کو سمجھوں اور سمجھ کے اس میں جو میں حصہ ڈال سکوں میں اس کو حصہ ڈالوں. البتہ میں ایک مختصر ٹائم میں آپ کو 2-3 باتیں بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں. آپ سارے لوگ جو ابھی وہ ہمارے دوست جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی انتھوزیزم کے ساتھ آپ کو میڈیٹیٹ کروا رہے تھے اور پھر آپ سے وہ کمٹمنٹ لے رہے تھے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میں اپنی منزل حاصل کروں گا. میں آپ کو 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں.